اذلان، تم میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آخر کب تک یوں اپنی زندگی کو تنہائی کے حوالے کرو گے؟ لاؤنج میں سائمہ بھابھی کی اونچی اور فیصلہ کن آواز گونجی۔ کامیار جو ابھی جم سے واپس آیا تھا، صوفے پر نیم دراز اپنی کلائیوں پر بندے بینڈز کھول رہا تھا۔ اس کے بازوؤں کے کسرتی پٹھے اور چوڑے سینے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں، جو اس کی سخت جان شخصیت کی عکاسی کرتی تھیں۔ اس نے ایک ناگوار نگاہ اپنی بھابھی پر ڈالی اور گردن موڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ بھابھی، میں آپ کو 1000 بار بتا چکا ہوں کہ مجھے شادی میں کوئی دلچسپی نہیں، اور جس طرح کی لڑکیاں آپ دکھاتی ہیں وہ میرے معیار اور مزاج سے میل نہیں کھاتی۔ مجھے کوئی ایسی لڑکی چاہیے جو میری شخصیت کا بوجھ اٹھا سکے، نہ کہ مجھ سے ڈر کر کونے میں چھپ جائے۔ کامیاب کی آواز میں ایک قدرتی روب اور بھاری پن تھا۔ سائمہ بیگم نے گہرا سانس لیا۔ ان کے ذہن میں ایک ہی نام تھا جسے وہ اس گھر میں لانا چاہتی تھی: حجاب۔ ان کی بیٹی کی آیا، ایک غریب، لاوارث اور انتہائی مجبور لڑکی۔ سائمہ کو ایسی ہی بہو چاہیے تھی جو زندگی بھر ان کے احسان تلے دبی رہے اور کبھی سر اٹھا کر بات نہ کر سکے۔ تم نے حجاب کو دیکھا تو ہے اذلان؟ سائمہ نے نرمی سے کہا۔ وہ گڑیا کا اتنا خیال رکھتی ہے، خوبصورت بھی ہے اور انتہائی شریف بھی، ہمارے گھر کے ماحول کو سمجھتی ہے۔ کامیار نے ایک طنزیہ قہقہہ لگایا۔ وہ حجاب بھابھی، وہ لڑکی نہیں بلکہ ایک کانچ کا ٹکڑا ہے، اتنی کمزور اور نحیف کہ اگر میں اسے زور سے مخاطب بھی کروں تو شاید وہ خوف سے بے ہوش ہو جائے۔ اس کی کلائی دیکھی ہے آپ نے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہوا کا تیز جھونکا بھی اسے اڑا لے جائے گا۔ ابھی ان کی بات جاری تھی کہ کچن کا دروازہ کھلا اور حجاب ہاتھ میں پانی اور جوس کی ٹرے لیے باہر نکلی۔ اس نے سفید رنگ کا سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی غربت کا پتہ دے رہا تھا، مگر اس سادگی میں بھی اس کا حسن بے مثال تھا۔ اس کی بڑی بڑی نیلی آنکھیں، جن میں ہر وقت ایک انجان خوف اور حیا تیرتی رہتی تھی، اس وقت جھکی ہوئی تھی۔ وہ شاید کامیار کی موجودگی سے بے خبر تھی۔ جیسے ہی وہ صوفوں کے قریب پہنچی، اس کی نظر سامنے بیٹھے کامیار پر پڑی۔ کامیار کا دیو ہکل وجود اور سنجیدہ تاثر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس کے ہاتھ بری طرح کانپے اور ٹرے میں رکھے شیشے کے گلاس ایک دوسرے سے ٹکرا کر چھنکے۔ کامیار کی نگاہیں غیر ارادی طور پر اس کے چہرے پر جم گئیں۔ اس لمحے اسے لگا کہ اس نے آج تک اتنی گہری اور شفاف نیلی آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ حجاب کا رنگ دودھیا سفید تھا اور وہ واقعی اتنی کمزور لگ رہی تھی جیسے ابھی گر جائے گی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی مقناطیسی کشش تھی جس نے کامیار جیسے پتھر دل انسان کو بھی اپنی جگہ ساکت کر دیا تھا۔ یہ پانی۔ حجاب کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی۔ اس کا لہجہ اتنا مدھم تھا جیسے کوئی ڈری ہوئی چڑیا چہچہا رہی ہو۔ کامیار نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ایک قدم بڑھایا اور اس کے کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھام لیا۔ اس عمل کے دوران کامیار کی گرم اور سخت انگلیوں نے حجاب کی برف جیسی ٹھنڈی انگلیوں کو چھوا۔ ایک کرنٹ سا دونوں کے وجود میں دوڑ گیا۔ حجاب نے گھبرا کر اپنی بڑی بڑی نیلی آنکھیں اوپر اٹھائیں تو سیدھا کامیار کی سیاہ اور گہری آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں اسے اپنے لیے ایک عجیب سی چمک دکھائی دی جس نے اسے مزید خوفزدہ کر دیا۔ سائمہ بھابھی خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ جان گئی تھی کہ کامیار چاہے جتنا بھی انکار کرے، وہ اس نیلی آنکھوں والی لڑکی کے سحر میں گرفتار ہو چکا ہے۔ یہ ان کے منصوبے کی پہلی کامیابی تھی۔ رکھ دو ٹرے میز پر اور جاؤ یہاں سے، بھابھی نے اپنے مخصوص حاکمانہ انداز میں حکم دیا۔ حجاب نے عجلت میں ٹرے میز پر رکھی اور تقریباً بھاگتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئی۔ کامیار کی نظریں اس کے جانے کے بعد بھی اس راستے پر جمی رہیں جہاں سے وہ گزری تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے کچھ تیز تھی۔ کامیار نے پانی کا گھونٹ بھرا اور پھر دھیرے سے بولا، وہ بہت نازک ہے بھابھی، میں ایک طوفان ہوں اور وہ ایک چھوٹا سا پھول۔ میں ڈرتا ہوں کہ میری شدتیں اسے بکھیر دیں گی، لیکن اس کی وہ نیلی آنکھیں، وہ مجھے انکار کرنے سے روک رہی ہیں۔ میں سوچوں گا اس بارے میں۔ یہ کہہ کر کامیار اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، مگر اس کے دماغ میں حجاب کا وہ سہما ہوا چہرہ اور وہ لمبی پلکوں والی نیلی آنکھیں نقش ہو چکی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی اس کے معیار کی نہیں، بہت کمزور ہے۔
مگر پھر بھی ایک انجانی ڈور اسے اس کی جانب کھینچ رہی تھی۔ ٹھیک ہے بھابھی، میں اس شادی کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے کہ نکاح سادگی سے اور ابھی اسی ہفتے ہوگا۔ میں فضول رسومات کا قائل نہیں ہوں۔ کامیار نے ناشتے کی میز پر دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنایا۔ سائمہ بیگم کے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جیسا تم کہو اذلان، حجاب تو ویسے بھی یتیم ہے، اس کا کون سا کوئی نخرہ ہوگا، میں آج ہی قاضی صاحب سے وقت لیتی ہوں۔ حجاب کچن کے دروازے کے پیچھے کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ خوش ہو یا خوفزدہ۔ کامیار جیسا وجیح اور امیر شخص اس کا شوہر بننے والا تھا، مگر اس کی شخصیت کا روب حجاب کے حواس پر طاری تھا۔ وقت پر لگا کر اڑ گیا اور وہ کھڑی آن پہنچی جب حجاب سرخ جوڑے میں ملبوس دلہن بنی سجے سجائے کمرے میں بیٹھ کے درمیان سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ نکاح کی کاروائی مختصر مگر بھاری تھی۔ قبول ہے کہتے ہوئے اس کی آواز اتنی مدھم تھی کہ قاضی صاحب کو دو بار پوچھنا پڑا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ کامیار آہستگی سے اندر داخل ہوا اور دروازہ لاک کر دیا۔ اس کے بھاری قدموں کی چاپ قیمتی قالین پر ابھری۔ وہ چلتا ہوا بیٹھ کے قریب آیا اور حجاب کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ کمرے میں موت کا سا سناٹا تھا جسے صرف ان دونوں کی سانسوں کی آوازیں توڑ رہی تھیں۔ کامیار نے ہاتھ بڑھا کر حجاب کے چہرے پر پڑا باریک گھونگھٹ الٹ دیا۔ حجاب نے اپنی پلکیں سختی سے پھینچ رکھی تھی۔ آنکھیں کھولو حجاب۔ کامیار کی آواز بھاری اور مخمور تھی۔ یہ کوئی درخواست نہیں بلکہ ایک حکم تھا۔ حجاب نے ڈرتے ڈرتے اپنی نیلی آنکھیں کھولیں تو سامنے کامیار کا چہرہ بہت قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی تپش تھی جس نے حجاب کا چہرہ سرخ کر دیا۔ تمہیں اندازہ ہے تم اس وقت کتنی حسین لگ رہی ہو؟ کامیار نے اپنا سخت اور مضبوط ہاتھ حجاب کے نرم اور نازک گال پر رکھا۔ اس کی لمس سے حجاب کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ وہ کسی ہرنی کی طرح کانپ رہی تھی۔ مجھ سے ڈر لگ رہا ہے۔ کامیار نے سرگوشی کرتے ہوئے اپنا چہرہ اس کے مزید قریب کیا۔ اس کی گرم سانسیں حجاب کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ جی، حجاب نے بمشکل جواب دیا۔ کامیار مسکرایا مگر اس مسکراہٹ میں نرمی سے زیادہ دیوانگی تھی۔ اس نے حجاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ حجاب کا ہاتھ کامیار کے چوڑے پنجے میں کسی بچے کا ہاتھ لگ رہا تھا۔ ڈرنا نہیں چاہیے، میں تمہارا شوہر ہوں، لیکن تمہاری ایک کپکپاہٹ اور یہ نیلی آنکھیں میرے صبر کا پیمانہ لبریز کر رہی ہیں۔ کامیار نے اچانک حجاب کو بازوؤں سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ حجاب کا سر کامیار کے مضبوط سینے سے جا ٹکرایا۔ کامیار صاحب پلیز۔ حجاب نے اسے روکنا چاہا مگر اس کی آواز میں دم نہیں تھا۔ کامیار صاحب نہیں، صرف کامیار کہو۔ اس نے سختی سے حجاب کے کمر کی گرد حصار تنگ کر دیا۔ حجاب کو لگا جیسے اس کی پسلیاں بھنج جائیں گی۔ کامیار کی گرفت میں بے پناہ طاقت تھی۔ وہ خود کو اس کی گرفت سے آزاد کرانے کی جتنا کوشش کرتی، کامیار کی گرفت اتنی ہی مضبوط ہوتی جاتی۔ تم بہت نازک ہو حجاب، بالکل کانچ کی گڑیا۔ میرا دل چاہتا ہے تمہیں توڑ دوں اور جوڑ دوں۔ کامیار نے اس کی گردن کے قریب جھکتے ہوئے کہا۔ حجاب کو اپنے کندھے پر اس کے دانتوں کی سختی محسوس ہوئی تو اس کے منہ سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی۔ کامیار اب خود پر قابو کھو رہا تھا۔ اس نے حجاب کو بستر پر لٹایا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ حجاب کی آنکھوں سے ایک آنسو نکل کر کن پٹی میں جذب ہو گیا۔ وہ کامیار کے وزن اور اس کی محبت کی شدت کے نیچے دبتی جا رہی تھی۔ کامیار کو اس کی نزاکت کا احساس تو تھا، مگر اس وقت جذبات کا طوفان اس قدر شدید تھا کہ وہ چاہ کر بھی نرم نہیں پڑ سکتا تھا۔ رات کے اس پہر کمرے میں صرف حجاب کی ہلکی سسکیاں اور کامیار کی محبت کی شدتیں باقی رہ گئیں۔ وہ پھول کی طرح مسلی جا رہی تھی اور کامیار اپنی سالوں کی تنہائی کا مداوع اس کے وجود سے کر رہا تھا۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی کہ کب اس کی سختی نے اس نازک وجود کو لہو لہان کر دیا۔ صبح کی کرنیں کمرے میں پھیلی تو حجاب نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ اس کے پورے جسم میں شدید درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ رات کی شدتوں نے اسے نڈھال کر دیا تھا۔ اس نے بستر سے اٹھنے کے لیے ذرا سی حرکت کی تو اس کے منہ سے بے اختیار سسکی نکلی۔ کامیار جو پاس ہی جاگ رہا تھا اس کی آواز سنتے ہی تڑپ کر اس کی جانب اڑا۔ اس نے دیکھا کہ حجاب کا رنگ ہلدی کی طرح پیلا ہو رہا ہے اور وہ بستر کی چادر کو مٹھیوں میں پھینچ رہی ہے۔ حجاب کیا ہوا؟ بہت درد ہو رہا ہے؟ کامیار نے فکر مندی سے پوچھا اور اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھا۔
جی مجھ سے ہلا نہیں جا رہا، حجاب نے روان سے لہجے میں کہا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کامیار کی آنکھوں میں پچھتاوا امڑ آیا۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمی سے حجاب کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ حجاب نے شرم سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ میں بہت برا ہوں حجاب، مجھے تمہاری نزاکت کا خیال رکھنا چاہیے تھا، دیکھو کیا حال کر دیا ہے میں نے تمہارا۔ کامیار نے اسے واش روم کے دروازے تک لے جاتے ہوئے سرگوشی کی۔ وہ اسے ایک کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال رہا تھا کہ کہیں ذرا سی ٹھیس سے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر آئی تو اس کی چال میں لنگڑاہٹ نمایاں تھی۔ کامیار اس کے ساتھ سائی کی طرح چل رہا تھا۔ اس نے خود کرسی کھینچ کر حجاب کو بٹھایا۔ سائمہ بھابھی سامنے بیٹھی یہ منظر دیکھ کر جل بھن گئی۔ یہ لو جوس پیو۔ کامیار نے گلاس اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ حجاب نے ابھی پراٹھے کا نوالا حلق سے اتارا ہی تھا کہ وہ اس کے گلے میں بری طرح اٹک گیا۔ اسے شدید کھانسی کا دورہ پڑا۔ کامیار بجلی کی سی تیزی سے اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور حجاب کے پاس پہنچا۔ اس نے ایک ہاتھ سے اس کی کمر سہلائی اور دوسرے ہاتھ سے پانی کا گلاس اس کے منہ سے لگا دیا۔ آرام سے جانم، آرام سے سانس لو۔ کامیار کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ وہ تب تک اس کے پاس کھڑا رہا جب تک حجاب کی سانس بحال نہیں ہوئی۔ سائمہ بھابھی نے حقارت سے منہ بنایا اور طنزیہ لہجے میں بولی، ارے بس بھی کرو ازلان، کھانا کھانی کوئی جنگ نہیں لڑ رہی جو اتنا پریشان ہو رہی ہو۔ یہ غریب گھر کی لڑکیاں نخرے دکھانا خوب جانتی ہیں۔ کامیار نے ایک سخت نگاہ بھابھی پر ڈالی مگر حجاب کی خاطر خاموش رہا۔ ناشتے کے بعد حجاب ہمت جمع کر کے برتن اٹھانے کچن میں گئی۔ اس سے کھڑا بھی مشکل سے ہوا جا رہا تھا مگر وہ بھابھی کے ڈر سے کام کرنا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ کچن میں پہنچی، سائمہ بھابھی اس کے سر پر پہنچ گئی۔ بڑی مہارانی بنی پھر رہی ہو تم، بھول گئی ہو کیا کہ کل تک تم اس گھر میں نوکرانیوں کی طرح کام کرتی تھی؟ یہ جو کامیار تمہاری نخرے اٹھا رہا ہے نا، یہ 4 دن کا شوق ہے۔ اپنی اوقات میں رہو ورنہ میں تمہیں تمہاری اصلی جگہ یاد دلا دوں گی۔ بھابھی نے زہریلے انداز میں اس کی کلائی مڑوڑی۔ حجاب درد سے بلبلا اٹھی۔ بھابھی پلیز ہاتھ چھوڑے، درد ہو رہا ہے۔ درد تو اب ہوگا۔ بھابھی نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ پیچھے سے ایک مضبوط ہاتھ نے ان کی کلائی تھام لی۔ یہ کامیار تھا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے بھڑک رہے تھے۔ بس بھابھی، ایک لفظ اور نہیں۔ کامیار کی آواز کچن میں گونجی۔ اس نے جھٹکے سے بھابھی کا ہاتھ چھوڑا۔ کامیار، تم اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے مجھ سے بدتمیزی کر رہے ہو؟ بھابھی چلائیں۔ خبردار جو اس کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا۔ یہ اب حجاب کامیار ہے، اس گھر کی مالکن اور میری بیوی۔ اس کی عزت اب میری عزت ہے۔ اس کی جو بھی حیثیت تھی وہ کل تک تھی، آج یہ میری عزت ہے اور میں اپنی عزت پر آنچ برداشت نہیں کرتا۔ آئندہ اگر آپ نے اسے تنگ کیا یا اس کی بیماری کا مذاق اڑایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ کامیار نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے حجاب کو کندھوں سے ساتھ لگایا۔ چلو یہاں سے حجاب، تمہیں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں تمہیں مزید تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ کامیار سب کے سامنے اسے سہارا دے کر کچن سے باہر لے آیا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب وہ اپنی نازک بیوی کا علاج کروائے گا اور اسے اتنا صحت مند بنا دے گا کہ کسی کو اسے کمزور کہنے کی جرت نہ ہو۔ کامیار حجاب کو سہارا دے کر کمرے میں لایا اور نرمی سے اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس کے چہرے پر ابھی تک خوف کے سائے لہرا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ کامیار نے آگے بڑھ کر کمرے کا دروازہ لاک کیا اور واپس مڑ کر حجاب کے پاس آیا جو اپنے گھٹنوں میں سر دیے سسک رہی تھی۔ حجاب، میری طرف دیکھو۔ کامیار نے بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھر لیا۔ اس کی انگلیاں حجاب کے آنسو صاف کر رہی تھی۔ میں نے کہا تھا نا کہ رونا نہیں ہے، پھر یہ آنسو کیوں؟ کامیار کے لہجے میں اب غصے کی جگہ محبت اور فکر نے لے لی تھی۔ مجھے ڈر لگتا ہے اذلان، بھابھی بہت ناراض تھی، وہ مجھے اس گھر میں نہیں رہنے دیں گی۔ حجاب نے ہچکیوں کے درمیان کہا۔ کامیار نے اسے خود سے قریب کیا اور اس کے پیشانی پر اپنی لب رکھ دی۔ یہ لمس اتنا پرسکون تھا کہ حجاب کی سسکیاں تھم گئی۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں اس گھر سے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تم میری بیوی ہو حجاب، میری ذمہ داری ہو اور اب میری محبت بھی۔ کامیار نے سرگوشی کی اور اس کی کلائی تھامی جہاں بھابھی کی انگلیوں کے نشانات چھپ گئے تھے۔ سرخ نشان اس کی دودیا جلد پر بہت نمایاں تھے۔ کامیار کی آنکھوں میں تکلیف ابھری۔ اس نے جھک کر اس سرخ نشان پر نرمی سے لب رکھ دیے۔
حجاب کے وجود میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ کامیار کے گرم لبوں کی تپش نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ترتیب کر دیا۔ بہت درد ہو رہا ہے یہاں؟ کامیار نے اس کی کلائی سہلاتے ہوئے پوچھا اور اپنی سیاہ آنکھیں حجاب کی نیلی آنکھوں میں گاڑ دی۔ نہیں ہو رہا، حجاب نے نظر جھکا کر مدھم آواز میں جواب دیا۔ کامیار نے مسکراتے ہوئے اسے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور اسے بستر پر لٹا دیا۔ وہ خود اس کے پہلو میں لیٹ گیا اور حجاب کا سر اپنے بازو پر رکھ لیا۔ حجاب اس کے مضبوط وجود کے ساتھ لگ کر خود کو بہت محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ تم بہت کمزور ہو حجاب، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری ذرا سی سختی تمہیں توڑ نہ دے۔ کل رات بھی تم بہت روئی تھی۔ کامیار نے انگلی کی پورٹ سے اس کے گال کو چھوا۔ آپ ناراض تو نہیں ہیں مجھ سے؟ حجاب نے معصومیت سے پوچھا۔ کامیار نے بے اختیار ہو کر اس کے لبوں کو چھوا۔ میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا جانم، تمہاری یہ نیلی آنکھیں مجھ پر کوئی جادو کر چکی ہیں۔ میں بس یہ چاہتا ہوں کہ تم صحت مند ہو جاؤ۔ دیکھو تمہارا رنگ کتنا پیلا پڑ رہا ہے اور جسم برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ کامیار نے اسے اپنے مزید قریب کیا، اتنا قریب کہ دونوں کی سانسیں ایک ہو گئیں۔ حجاب کی شرٹ قدرے اوپر اٹھی تو کامیار کا ہاتھ اس کی کمر پر جم گیا۔ اس کے لمس میں ایک جنون تھا جو حجاب کو پگھلا رہا تھا۔ کامیار اپنی شدتوں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اپنی نازک سی بیوی کی قربت اسے دیوانہ بنا رہی تھی۔ وہ اس کی گردن کے نازک خم پر جھکا اور وہاں محبت کی مہر ثبت کر دی۔ حجاب نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور کامیار کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ اذلان، اس نے بمشکل پکارا۔ جانی اذلان، کامیار نے اسی طرح جھکے ہوئے جواب دیا۔ تمہاری خوشبو مجھے ہوش میں نہیں رہنے دیتی، مگر مجھے تمہارا خیال ہے۔ تم ابھی کل رات والی تکلیف سے نہیں نکلی ہو۔ اچانک کامیار کو محسوس ہوا کہ حجاب کا جسم کچھ زیادہ ہی نڈھال ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً سر اٹھا کر دیکھا تو حجاب کی آنکھیں نیم واں تھیں اور پیشانی پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے تھے۔ حجاب، کامیار نے گھبرا کر اسے پکارا۔ حجاب نے جواب دینے کی کوشش کی مگر اس کے ہونٹ ہل کر رہ گئے۔ اس کی نظروں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ کامیار کی نظر بستر کی سفید چادر پر پڑی جہاں خون کا ایک تازہ دھبا نمودار ہو رہا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یا خدا حجاب، تمہیں تو بلیڈنگ ہو رہی ہے۔ کامیار کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ محض کمزوری نہیں ہے بلکہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ اس نے فوراً حجاب کو اپنی گود میں اٹھایا۔ ہم ابھی ہسپتال جا رہے ہیں، ہمت کرو حجاب، آنکھیں مت بند کرنا۔ کامیار اسے اٹھائے دیوانہ وار کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ اسے اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہسپتال کی راہداری میں کامیار کے بھاری قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس نے حجاب کو اسٹریچر پر لٹایا اور ڈاکٹر کو پکارا۔ اس کا اپنا سفید سوٹ جگہ جگہ سے حجاب کے خون سے داغدار ہو چکا تھا، مگر اسے اپنی کوئی ہوش نہیں تھی۔ اس کی نظریں صرف حجاب کے زرد پردے چہرے پر جمی تھی جسے نرسیں ایمرجنسی وارڈ میں لے جا رہی تھی۔ مسٹر کامیار، آپ باہر رک جائیں، ہم انہیں چیک کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے اسے دروازے پر روکا اور اندر چلا گیا۔ کامیار نے بے بسی سے دیوار پر مکہ مارا۔ وہ خود کو قصوروار سمجھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا حجاب کمزور ہے، پھر بھی وہ اپنی محبت کی شدت میں اس کی حالت کو نظر انداز کر گیا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر نکلا تو کامیار فوراً اس کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے میری بیوی؟ کامیار نے بے تابی سے پوچھا۔ مسٹر کامیار، خطرے کی کوئی بات نہیں ہے، مگر آپ کی بیوی انتہائی کمزور ہے۔ ان کے جسم میں خون کی شدید کمی ہے اور وہ کسی بھی قسم کا ذہنی یا جسمانی دباؤ برداشت کرنے کے قابل نہیں ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ شدید خوف اور کمزوری کی وجہ سے ان کا سسٹم کولیپس کر گیا ہے۔ ہم انہیں ڈرپ لگا دی ہے اور وہ ابھی ہوش میں ہے۔ آپ مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے تفصیل بتائی۔ کامیار نے سکا سانس لیا اور پرائیویٹ روم کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو حجاب بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی تھی اور رنگت کاغذ کی طرح سفید تھی۔ کامیار کو دیکھتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر کامیار نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھام لیا۔ لیٹی رہو حجاب، ہلنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ کامیار نے نرمی سے اسے واپس تکیے پر لیٹایا اور خود اس کے بالکل قریب بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ کامیار، آپ کے کپڑے؟ حجاب کی نظریں اس کی قمیص پر لگے خون پر گئیں۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ بھاڑ میں جائے کپڑے، تمہیں اندازہ ہے میری جان نکل گئی تھی تمہیں اس حالت میں دیکھ کر۔ کامیار نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔
اس کا لمس اتنا گہرا تھا کہ حجاب نے سکون سے آنکھیں موند لی۔ کامیار نے اپنا ہاتھ حجاب کے گال پر رکھا اور انگوٹھے سے اس کی آنکھوں کے گرد موجود حلقوں کو چھوا۔ میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارا خیال رکھوں گا، مگر میں ناکام رہا، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ کامیار نے بیڈ پر تھوڑا سا جھک کر اپنا چہرہ حجاب کے چہرے کے مقابل کیا۔ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ حجاب کی سانسیں کامیار کی قربت سے تیز ہونے لگی، مگر اس بار خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی کشش تھی۔ کامیار نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے بالوں میں داخل کیا اور انہیں سہلانے لگا۔ تمہیں مجھ سے دور جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ نیلی آنکھیں صرف مجھے دیکھنے کے لیے ہیں، بند ہونے کے لیے نہیں۔ کامیار نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے لبوں کے گوشوں کو انگلی سے چھوا۔ حجاب کا جسم کانپ اٹھا۔ مجھے سردی لگ رہی ہے اذلان، حجاب نے آہستہ سے کہا۔ کامیار نے فوراً جوتوں سمیت اپنے پاؤں بیڈ پر رکھے اور کمبل کے اندر گھس کر حجاب کے پہلوں میں لیٹ گیا۔ اس نے حجاب کو پوری طرح اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹ لیا۔ حجاب نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، جہاں اسے کامیار کی دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ کامیار نے اپنی ٹانگوں میں اس کی ٹانگوں کو الجھا لیا تاکہ اس سے گرمائش مل سکے۔ اب سردی لگ رہی ہے؟ کامیار نے اس کے کان کے پاس لب رکھ کر پوچھا۔ نہیں، اب بہت سکون ہے، حجاب نے آنکھیں بند کر کے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ دنیا کے سب سے محفوظ حصار میں تھی۔ کامیار نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمایا اور اس کی گردن پر نرمی سے لب رکھ دیے۔ میں تمہیں اتنا صحت مند بنا دوں گا حجاب کہ پھر تم کبھی بیمار نہیں ہوگی۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، تمہارا دھیان رکھوں گا۔ تم صرف میری ہو اور میری ملکیت کا اتنا کمزور ہونا مجھے گوارا نہیں۔ کامیار کی باتوں میں محبت کے ساتھ ساتھ ایک جنون تھا جو حجاب کو نیا حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ شخص اب اسے ٹوٹنے نہیں دے گا۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اگلی قسط میں حجاب کی گھر واپسی، کامیار کی خصوصی دیکھ بھال اور صحت یابی کے سفر کا آغاز دکھایا جائے؟ کامیار کی گاڑی پورچ پہ رکی تو اس نے ڈرائیور کو دروازہ کھولنے کا موقع بھی نہ دیا اور خود اتر کر دوسری طرف سے دروازہ کھولا۔ حجاب سیٹ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی اور اب بھی نقاہت اس کے چہرے سے آیا تھی۔ آؤ، میرا ہاتھ تھامو۔ کامیار نے اپنا مضبوط ہاتھ آگے بڑھایا۔ حجاب نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا تو کامیار نے اسے باہر نکالنے کے بجائے سیدھا اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ حجاب نے گھبرا کر اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ کامیار کوئی دیکھ لے گا، میں چل سکتی ہوں۔ حجاب نے سرگوشی کی۔ مجھے پرواہ نہیں کہ کون دیکھ رہا ہے، میری بیوی بیمار ہے اور اسے اٹھانا میرا حق ہے۔ کامیار نے سنجیدگی سے جواب دیا اور بڑے بڑے ڈگ بھرتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا۔ سامنے ہی سائمہ بھابھی صوفے پر بیٹھی تھی۔ کامیار کو یوں حجاب کو اٹھائے دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ واہ بھائی، ہسپتال سے چھٹی مل گئی مہارانی کو، یا اب گھر میں بھی ہسپتال والا ڈرامہ چلے گا؟ سائمہ بھابھی نے طنز کا تیر چلایا۔ کامیار نے رک کر ایک سرد نگاہ اپنی بھابھی پر ڈالی۔ بھابھی، میں آپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ میری بیوی کی توہین کرتی رہیں گی۔ حجاب کو آرام کی ضرورت ہے اور اس گھر میں اسے وہ سکون ملے گا چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ کامیار نے مزید کوئی بات سنے بغیر سیڑھیاں چڑھی اور اپنے کمرے میں آ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اس نے حجاب کو بیڈ پر لٹانے کے بجائے صوفے پر بٹھایا اور خود اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ تمہیں بھوک لگی ہوگی، میں نے ملازمہ کو سوپ بنانے کا کہہ دیا تھا۔ کامیار نے اس کے ہاتھوں کو تھام کر چوما۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی اور کامیار نے ٹرے وصول کی۔ وہ واپس حجاب کے پاس آیا اور پیالہ ہاتھ میں لے لیا۔ منہ کھولو۔ کامیار نے چمچ اس کے لبوں کے قریب کیا۔ کامیار، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ حجاب نے منہ موڑنا چاہا۔ حجاب، کامیار کی آواز میں ہلکی سی سختی اور ڈھیر سارا پیار تھا۔ تمہیں صحت مند ہونا ہے میرے لیے، مجھے تمہارے رخساروں پر یہ زردی نہیں بلکہ سرخی چاہیے۔ حجاب نے مجبوراً منہ کھولا۔ کامیار اسے بڑے پیار سے سوپ پلاتا رہا۔ جب آخری چمچ پلاتے ہوئے سوپ کا ایک قطرہ حجاب کے نچلے ہونٹ پر گرا تو کامیار رک گیا۔ اس نے پیالہ سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اپنی انگلی سے وہ قطرہ صاف کرنے کے بجائے اپنا چہرہ آگے بڑھایا اور اپنی لبوں سے وہ قطرہ چن لیا۔ حجاب کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ کامیار نے پیچھے ہٹنے کے بجائے اسے بازو کے حصار میں لے لیا۔ اس کی گرم سانسیں حجاب کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ تمہاری یہ حیا مجھے دیوانہ کر دیتی ہے حجاب۔ کامیار نے اپنا ہاتھ اس کی کمر پر رکھا اور اسے اپنے قریب کیا۔
حجاب کا نازک سا وجود کامیار کے سخت سینے سے جا لگا۔ کامیار نے اپنا ہاتھ اس کی کمر سے پھسلتے ہوئے اوپر گردن تک پہنچایا اور اس کی ٹھوری کو اوپر اٹھا کر اس کی نیلی آنکھوں میں جھانکا۔ تمہیں اندازہ ہے میں نے ہسپتال میں کیا محسوس کیا تھا؟ مجھے لگا میری جان جسم سے نکل رہی ہے، میں تمہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کامیار کی آواز بھاری ہو رہی تھی۔ اس نے حجاب کو اپنی گود میں بٹھا لیا اور اس کے سر کو اپنے کندھے پر ٹکا دیا۔ حجاب نے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ کامیار کی خوشبو نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ کامیار کے ہاتھ اس کی کمر پر دائرہ بناتے ہوئے اور وہ نرمی سے اسے سہلا رہا تھا۔ کامیار، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، میں بہت کمزور ہوں، حجاب نے نم آواز میں کہا۔ کامیار نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرا اور شدت سے اس کی پیشانی چوم لی۔ خبردار جو آئندہ یہ بات کی تم میری طاقت اور حجاب، اور رہی بات کمزوری کی تو میں تمہیں اتنا مضبوط بنا دوں گا کہ تم میری شدتوں کا مقابلہ کر سکو۔ میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، تمہارا خیال رکھوں گا اور تمہیں ایک ایسی عورت بناؤں گا جس پر کامیار بھی فخر کرے۔ بس تم نے میرا ساتھ دینا ہے۔ کامیار نے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا اور پھر والہانہ انداز میں اسے چوم لیا۔ یہ لمس اتنا گہرا اور طویل تھا کہ حجاب کو لگا وہ پگھل کر کامیار کے وجود کا حصہ بن جائے گی۔ کامیار اسے محسوس کروا رہا تھا کہ وہ اس کے لیے کتنی اہم ہے۔ اس کی گرفت میں مالکانہ حق تھا اور آنکھوں میں بے پناہ جنون۔ وہ رات بھر اسے اپنے سینے سے لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا اور حجاب کو یقین دلاتا رہا کہ اب اس کی زندگی میں صرف محبت اور سکون ہوگا، کمزوری اور خوف نہیں۔ اگلے چند دن کامیار کا کمرہ کسی نجی وارڈ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ کامیار نے دفتر جانا چھوڑ دیا تھا اور اپنا سارا وقت حجاب کی نگہداشت کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ہر 2 گھنٹے بعد وہ ہاتھوں میں کبھی جوس کا گلاس، کبھی ادویات اور کبھی ڈرائی فروٹس لے کر اس کے سر پر سوار ہو جاتا۔ حجاب کو اس کی یہ سختی میٹھی لگتی تھی، مگر اتنا کھانا پینا اس کے بس سے باہر تھا۔ کامیار، بس بھی کریں، میرا پیٹ پھٹ جائے گا۔ حجاب نے بیٹھ کے ہیڈ ریسٹ سے ٹیک لگاتے ہوئے منہ بسورا۔ اس کے سامنے باداموں سے بھرا پیالہ پڑا تھا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حجاب بیگم، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ تمہیں پروٹین اور طاقت کی ضرورت ہے، یہ بادام تمہیں ابھی ختم کرنے ہیں۔ کامیار نے حکم صادر کیا اور خود اس کے سامنے بیٹھ پر بیٹھ گیا۔ میں نہیں کھا رہی، حجاب نے ضد کرتے ہوئے پیالہ پورے سرکایا۔ کامیار نے ایک لمحے کے لیے اسے گھورا اور پھر ایک شاطرانہ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی۔ اس نے پیالہ واپس اٹھایا اور خود حجاب کے انتہائی قریب کھسک گیا۔ تم خود کھاؤ گی یا میں اپنے طریقے سے کھلاؤں؟ کامیار نے ایک بادام اٹھا کر اس کے ہونٹوں سے مس کیا۔ حجاب نے نفی میں سر ہلایا تو کامیار نے فوراً وہ بادام اپنے منہ میں رکھا اور حجاب کی گردن کو تھام کر اپنا منہ اس کے منہ کے قریب لے گیا۔ حجاب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ کامیار کا یہ انداز اسے بھوکلا دیتا تھا۔ اس نے فوراً اپنا منہ کھول کر بادام کھانے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ کامیار ہنس پڑا۔ گڈ گرل، اب یہ سارا ختم کرو۔ رات کے وقت جب کمرے میں خاموشی چھائی تھی تو کامیار دودھ کا گلاس لے کر آیا۔ حجاب سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ کامیار نے گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور حجاب کو کمر سے تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ آج تم نے بہت نخرے دکھائے حجاب، اب حساب چوکانے کا وقت ہے۔ کامیار کی آواز بھاری اور مخمور تھی۔ اس نے حجاب کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ حجاب کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھ گئے اور وہ پوری طرح کامیار کے مضبوط وجود میں سمٹ گئی۔ کامیار، دودھ گر جائے گا۔ حجاب نے گھبرا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے۔ گرنے دو، کامیار نے لاپرواہی سے کہا اور اپنا چہرہ اس کی گردن کے قب میں چھپا لیا۔ اس کی گرم سانسوں نے حجاب کے جسم میں آگ لگا دی۔ کامیار کے لب اس کی شہرک پر دباؤ ڈال رہے تھے اور اس کے ہاتھ حجاب کی کمر پر رینگ رہے تھے۔ وہ اسے محسوس کروا رہا تھا کہ وہ کس قدر نازک ہے اور کامیار کس قدر طاقتور۔ تمہیں پتہ ہے میں اتنا کھانا کیوں کھلاتا ہوں؟ کامیار نے سر اٹھا کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا جو نشے سے بھوجل ہو رہی تھی۔ کیوں؟ حجاب کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی۔ تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ جب میں تمہیں پیار کروں تو مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ میری گرفت سے تمہاری ہڈیاں دکھیں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری محبت کی شدت کو سہ سکو۔ کامیار نے یہ کہتے ہوئے اپنا سخت ہاتھ اس کے کرم گال پر پھیرا
اور پھر جھک کر اس کے گلابی لبوں کو اپنی قید میں لے لیا۔ یہ بوسہ پچھلی بار سے زیادہ شدید اور گہرا تھا۔ حجاب نے اپنی انگلیاں کامیار کے گھنے بالوں میں پیوست کر دیں۔ کامیار نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اس کے اوپر چھا گیا۔ اس کا وزن حجاب پر تھا، مگر وہ اپنے بازوؤں کے سہارے خود کو روکے ہوئے تھا تاکہ سارا بوجھ اس پر نہ پڑے۔ کامیار کا ہر لمس حجاب کو یہ یقین دلا رہا تھا کہ وہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ وہ اس کے ماتھے، آنکھوں اور گالوں کو چومتا ہوا نیچے گردن اور کندھوں تک آیا۔ حجاب کی سانسیں بے ترتیب تھی اور دل کی دھڑکنیں کامیار کے نام کی مالا جپ رہی تھی۔ کامیار نے اس کی قمیض کے بٹن کھول کر اس کے دل کے مقام پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ دل اب صرف میرے لیے دھڑکنا چاہیے حجاب، اور اسے مضبوط ہونا پڑے گا کیونکہ تمہارا شوہر ایک طوفان ہے۔ کامیار نے شرارت اور محبت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا اور دوبارہ اس کے لبوں کی طرف جھک گیا۔ کمرے میں صرف ان کی محبت بھری سرگوشیاں اور سانسوں کی آوازیں رہ گئیں۔ کامیار اسے یہ باور کروا رہا تھا کہ وہ جلد ہی اس قابل ہو جائے گی کہ کامیار کو اپنی طاقت روکنی نہیں پڑے گی۔ 2 ماہ کا عرصہ پلک جھپکتے گزر گیا اور ان 60 دنوں میں کامیار کی محنت رنگ لائی تھی۔ کامیار نے اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے صرف حجاب کی صحت پر توجہ دی تھی۔ وہ اسے وقت پر دوا کھلاتا اور اپنے ہاتھوں سے بہترین خوراک دیتا، جس کا نتیجہ اب حجاب کے چہرے پر واضح تھا۔ اس کے ہچکے ہوئے گال اب بھر چکے تھے اور جلد کی زردی گلابی رنگت میں بدل چکی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ پرکشش اور حسین نظر آنے لگی تھی۔ آج شام وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تیار ہو رہی تھی جب کامیار کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا جو اس کی آنکھوں کی رنگت کو مزید گہرا کر رہا تھا۔ کامیار کی نظریں اس پر پڑی تو وہ وہیں دروازے میں رک گیا۔ حجاب کے وجود میں اب وہ پہلے والی لاغری نہیں تھی، بلکہ ایک بھرپور نسوانی حسن جھلک رہا تھا۔ کامیار آہستہ قدموں سے چلتا ہوا اس کے پیچھے آیا اور اپنا بازو اس کی کمر کی گرد لپیٹ دیا۔ حجاب نے مسکرا کر آئینے میں اس کا عکس دیکھا۔ آج میری محنت وصول ہو گئی حجاب۔ کامیار نے اپنا چہرہ اس کے بالوں میں چھپاتے ہوئے سرگوشی کی۔ تمہیں انداز ہے تم کتنی قیامت لگ رہی ہو؟ یہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ حجاب نے اپنا ہاتھ کامیار کے ہاتھ پر رکھا جو اس کے پیٹ پر ٹکا ہوا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں دوبارہ اتنی صحت مند ہو سکوں گی۔ ابھی تو شروعات ہے جانم۔ کامیار نے اسے موڑ کر اپنی طرف کیا اور گہری نظروں سے اس کے سراپے کا جائزہ لیا۔ اب تمہاری ہڈیاں نہیں چبھتی، بلکہ ایک نرمی اور گداز محسوس ہوتا ہے جو مجھے پاگل کر دیتا ہے۔ نیچے ڈائننگ ہال میں ڈنر کا اہتمام تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے، سائمہ بھابھی کی نظر حجاب پر پڑی۔ ان کی آنکھوں میں حسد کی چنگاریاں ناچنے لگی۔ حجاب کا نکھرا ہوا روپ اور بھرا ہوا جسم دیکھ کر ان کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ارے واہ حجاب، تم تو خاصی موٹی ہو گئی ہو۔ غریبوں کو جب اچھا کھانا مل جائے تو یہی ہوتا ہے کہ جسم پھیل جاتا ہے۔ بھابھی نے نوالہ توڑتے ہوئے زہر اگلا۔ کامیار نے سختی سے چمچ پلیٹ میں رکھا جس سے ایک تیز آواز پیدا ہوئی۔ بھابھی، الفاظ کے چناؤ میں احتیاط کریں۔ اسے موٹا ہونا نہیں، صحت مند ہونا کہتے ہیں، اور یہ صحت اس کے شوہر کی محبت اور دیکھ بھال کا نتیجہ ہے۔ مجھے میری بیوی ایسے ہی پسند ہے، بھرپور اور توانا۔ آپ اپنی پلیٹ پر دھیان دیں تو بہتر ہوگا۔ کامیار کا لہجہ اتنا سپاٹ اور سرد تھا کہ بھابھی مزید کچھ کہنے کی ہمت نہ کر سکیں۔ حجاب نے تشکر بھری نظروں سے کامیار کو دیکھا جس نے میز کے نیچے اس کا ہاتھ دبا کر اسے حوصلہ دیا۔ کھانے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئے تو کامیار کا موڈ بدل چکا تھا۔ اس نے دروازہ لاک کیا اور حجاب کی طرف مڑا جو بیڈ کی طرف جا رہی تھی۔ کامیار نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ حجاب سیدھا اس کے سینے سے ٹکرائی، مگر اس بار وہ لڑکھڑائی نہیں۔ دیکھا تم نے، پہلے تم میرے کھینچنے پر گر جاتی تھی، مگر آج تم نے اپنا توازن برقرار رکھا۔ کامیار کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ میں اب مضبوط ہو رہی ہوں اذلان۔ حجاب نے اس کی قمیض کے کالر کو درست کرتے ہوئے کہا۔ یہی تو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کامیار نے ایک چھٹکے سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ حجاب نے ہنس کر اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ کامیار اسے لے کر بیڈ پر گر گیا۔ اس بار اس نے اپنا وزن حجاب پر ڈالنے میں کوئی احتیاط نہیں برتی۔ کامیار، آپ کا وزن؟ حجاب نے شرارت سے کہا، حالانکہ اسے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی۔ سہنا پڑے گا میری جان، اب میں وہ رعایت نہیں دوں گا جو پہلے دیتا تھا۔ کامیار نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر بیڈ کراؤن کے ساتھ جکڑ دیے۔
اس کا چہرہ حجاب کے چہرے کے بالکل اوپر تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسا طوفان تھا جس میں حجاب ڈوبنے کو تیار تھی۔ کامیار نے جھک کر اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ لمس پہلے کی طرح نرم نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک وحشت اور جنون تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ حجاب اس کی شدت کو کس حد تک برداشت کر سکتی ہے۔ حجاب نے بھی اس بار پیچھے ہٹنے کے بجائے بھرپور جواب دیا۔ اس نے اپنی ٹانگیں کامیار کی کمر کے گرد لپیٹ لی۔ کامیار کا ہاتھ اس کی قمیض کے اندر سے رکھتا ہوا اس کی کمر کی جلد کو چھونے لگا۔ وہاں اب ہڈیاں نہیں تھیں، بلکہ ریشم جیسی نرم جلد تھی۔ کامیار نے بے تابی سے اس کی قمیض کو کندھوں سے اتارا اور اس کی گردن پر اپنے دانتوں کا دباؤ ڈالا۔ حجاب کے منہ سے ایک لمبی سسکی نکلی جس نے کامیار کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ آج مجھے مت روکنا حجاب، میں بہت پیاسا ہوں اور آج تم مجھے کمزور نہیں لگ رہی۔ تمہارا یہ رد عمل بتا رہا ہے کہ تم تیار ہو۔ کامیار نے سانس لیتے ہوئے اس کے کان میں کہا اور پھر دیوانہ وار اس کے پورے جسم کو اپنے لمب سے سیراب کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ حجاب کے جسم کے ہر خم کو ٹٹول رہے تھے۔ اس کی گرفت میں سختی تھی، مگر حجاب اسے مسکرا کر سہ رہی تھی۔ کامیار نے محسوس کیا کہ حجاب کی سانسیں تیز ہونے کے باوجود اکھڑ نہیں رہی اور اس کے دل کی دھڑکن خوف سے نہیں بلکہ جوش سے تیز ہے۔ یہ وہی تبدیلی تھی جس کا وہ منتظر تھا۔ وہ رات بھر اسے اپنی محبت کی انتہا پر لے جاتا رہا۔ اس نے حجاب کو کروٹ دلا کر پشت سے اپنے ساتھ لگایا اور اس کی گردن کے پچھلے حصے پر مسلسل بوسے دیے۔ حجاب کا پورا وجود اس کی گرفت میں پگھل رہا تھا، مگر ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جب طوفان تھما تو کامیار نے اسے اپنے بازو پر لٹایا اور اس کے پسینے سے بھیگے ماتھے کو چوما۔ تم جیت گئی حجاب، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم کامیار کی بیوی بننے کے لائق ہو۔ اب مجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری شدت تمہیں تکلیف دے گی۔ اب تم میرا ہر وار سہ سکتی ہو۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے میں مزید گہرا کر لیا۔ اسے اپنی صحت یابی پر اتنا فخر کبھی نہیں ہوا تھا جتنا آج کامیار کی آنکھوں میں اطمینان دیکھ کر ہو رہا تھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اگلی منزل مکمل خوشی اور بے خوف محبت کی ہے۔ گھر کے لاؤنج میں آج غیر معمولی مصروفیت نظر آ رہی تھی۔ حجاب صبح سے گھر کی سیٹنگ تبدیل کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ بھاری پردے اتار کر نئے پردے لگا رہی تھی اور صوفوں کی جگہ تبدیل کروا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تھکاوٹ کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ گالوں پر صحت کی سرخی دمک رہی تھی۔ سائمہ بھابھی اپنے کمرے سے باہر نکلی تو حجاب کو سیڑھیوں پر چڑھے پردے لگاتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کی توقع تھی کہ 2 مہینے کے آرام کے بعد حجاب کام کرتے ہی دوبارہ گر جائے گی، مگر یہاں منظر کچھ اور تھا۔ ارے حجاب، نیچے اترو ورنہ چکر کھا کر گرو گی تو پھر ہسپتال کے چکر لگ جائیں گے، بھابھی نے طنزیہ فکرمندی ظاہر کی۔ حجاب نے سیڑھی سے نیچے چھلانگ لگائی اور مسکراتے ہوئے ان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ نہیں بھابھی، اب مجھے چکر نہیں آتے۔ کامیار نے میرا اتنا خیال رکھا ہے کہ اب میں پہلے والی کمزور حجاب نہیں رہی۔ میں پورے گھر کا کام اکیلے سنبھال سکتی ہوں۔ ہاں ہاں، دیکھ رہی ہوں میں، بھابھی جل کر بولی اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شام کو جب کامیار گھر آیا تو حجاب اسے دروازے پر ہی ملی۔ اس نے کامیار کا بریف کیس ہاتھ سے لیا اور اس کے لیے پانی لانے بھاگی۔ کامیار اس کی پھرتی دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہ فریش ہو کر کمرے میں آیا تو حجاب اس کے کپڑے نکال رہی تھی۔ کامیار نے خاموشی سے پیچھے سے آ کر اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ حجاب نے مڑ کر دیکھا تو کامیار کی آنکھوں میں شرارت تھی۔ آج بیگم صاحبہ بہت خوش نظر آ رہی ہیں۔ کامیار نے اس کی کمر کے گرد بازو سخت کیے۔ آج میں نے پورا گھر سیٹ کیا ہے کامیار، اور مجھے ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی۔ حجاب نے خوشی سے چہک کر بتایا۔ اچھا واقعی؟ تو پھر میرے پاس تمہاری طاقت آزمانے کا ایک اور طریقہ ہے۔ کامیار نے معنی خیز نظروں سے اسے دیکھا اور جھک کر اسے کندھوں پر اٹھا لیا۔ کامیار، اتارے مجھے کیا کر رہے ہیں؟ حجاب نے ہنستے ہوئے اس کی کمر پر مکے برسائے۔ بالکل نہیں، آج مجھے تسلی کرنی ہے کہ میری محنت کتنی کامیاب ہوئی ہے۔ کامیار اسے لے کر بیڈ پر گرا اور پلک جھپکتے ہی اس کے اوپر آ گیا۔ کمرے کی روشنی مدھم تھی اور ماحول میں صرف ان دونوں کی سانسوں کا شور تھا۔ کامیار نے حجاب کے دونوں ہاتھ پکڑ کر سر کے اوپر دبا دیے۔ اس کی گرفت میں اب کوئی ہچکچاہٹ یا ڈر نہیں تھا کہ حجاب کی ہڈی ٹوٹ جائے گی۔
تمہیں پتہ ہے حجاب، پہلے تمہیں میں چھوتے ہوئے 100 بار سوچتا تھا کہ کہیں تمہیں تکلیف نہ ہو، مگر اب تمہارا یہ بھرا ہوا جسم اور یہ طاقت مجھے کھلی چھوٹ دے رہی ہے۔ کامیار نے جھک کر اس کے لبوں کا محاصرہ کر لیا۔ حجاب نے بھی اس بار پوری قوت سے جواب دیا۔ اس نے اپنی انگلیاں کامیار کے بالوں میں پھنسا دی اور اسے مزید اپنے قریب کیا۔ کامیار نے اس کی قمیض کے بٹن کھول کر اس کے کندھوں کی برہنہ کیا اور وہ شدت سے اپنے دانت کاٹ دیے۔ حجاب کے منہ سے ایک آہ نکلی، مگر یہ درد کی نہیں بلکہ لذت کی آہ تھی۔ یہ آہ مجھے پسند ہے حجاب، کامیار نے سرگوشی کی اور اپنا چہرہ اس کے سینے کے اتار چڑھاؤ پر رکھ دیا۔ اس کے ہاتھ حجاب کے جسم کے ہر نشیب و فراز کو بے باکی سے چھو رہے تھے۔ اس نے محسوس کیا کہ حجاب کا جسم اب سخت جان ہو چکا ہے اور وہ اس کے ہر وار کو سہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ کامیار نے حجاب کی کمر کے نیچے ہاتھ ڈال کر اسے اوپر اٹھایا اور اس کی گردن پر بوسوں کی برسات کر دی۔ حجاب کا پورا وجود کانپ رہا تھا، مگر وہ کامیار کی شدتوں کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی۔ کامیار نے اپنی قمیض اتار کر پرے پھینکی اور اپنے برہنہ سینے کو حجاب کے سینے سے مس کر دیا۔ دونوں کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہی رفتار پر تھیں۔ تمہاری یہ صحت مند رنگت مجھے دیوانہ کر رہی ہے۔ کامیار نے اس کے کان کی لو کو منہ میں لے کر ہلکا سا کاٹا۔ اب مجھے اپنی طاقت کو لگام دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ویسے ہی پیار کر سکتا ہوں جیسے میں ہمیشہ سے چاہتا تھا، جنونی اور بے پناہ۔ کامیار کا ہر لفظ آگ کی طرح تھا جو حجاب کو جلا نہیں رہا تھا بلکہ کندن بنا رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ دونوں محبت کی انتہاؤں کو چھوتے رہے۔ کامیار نے حجاب کو پوری طرح نچوڑ لیا تھا، مگر حجاب نے بھی ثابت کر دیا تھا کہ وہ اب کانچ کی گڑیا نہیں رہی۔ جب طوفان تھما تو کامیار نے اسے اپنے بازو میں بھیج لیا۔ حجاب کا سر اس کے سینے پر تھا اور وہ پرسکون سانسیں لے رہی تھی۔ تم کمال ہو حجاب، کامیار نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا، آج مجھے یقین ہو گیا کہ میں تمہیں کبھی نہیں کھوں گا، تم نے اپنی کمزوری کو شکست دے دی ہے۔ حجاب نے مسکرا کر کامیار کے سینے پر بوسہ دیا اور آنکھیں موند لیں۔ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف اس کی جیت نہیں بلکہ کامیار کی محبت کی جیت ہے۔ اب ان کے درمیان کوئی خوف نہیں تھا، صرف بے پناہ عشق تھا۔ باہر موسلا دھار بارش ہو رہی تھی اور کمرے میں بھی محبت کی برکھا برسنے کو تیار تھی، کیونکہ آج کی رات کامیار کے لیے بہت خاص تھی اور وہ اپنی جیت کا جشن منانا چاہتا تھا۔ حجاب کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کے قطروں کو شیشے پر گرتا دیکھ رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور کامیار اندر داخل ہوا، جس کے چہرے پر ایک عجیب سی پرسکون مسکراہٹ تھی۔ حجاب، ادھر میری طرف دیکھو، کامیار نے حکم دیا۔ حجاب پلٹی تو اس کا سرخ و سفید چہرہ دیکھ کر کامیار کا دل سینے میں مچل اٹھا۔ وہ اب وہ سہمی ہوئی لڑکی نہیں تھی بلکہ ایک پر اعتماد اور صحت مند خاتون تھی جو اپنے شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتی تھی۔ کیا بات ہے کامیار، آپ آج بہت خوش لگ رہی ہیں، حجاب نے مسکرا کر پوچھا اور اس کی طرف قدم بڑھایا۔ کامیار نے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے ہوا میں اچھال دیا۔ حجاب نے کھلکھلا کر ہنستے ہوئے اپنے بازو اس کے گلے میں ڈال دیے۔ خوش کیوں نہ ہو حجاب بیگم، آج مجھے اپنی محنت کا صلہ جو مل گیا ہے، کیونکہ آج تم نے وہ بھاری بھرکم بیگ اٹھا کر الماری کے اوپر رکھا جو پہلے تم ہلا بھی نہیں سکتی تھی۔ کامیار نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ سب آپ کی توجہ کا نتیجہ ہے کامیار، کہ اب میں تھکتی نہیں ہوں۔ حجاب نے اس کی پیشانی پر اپنی لب رکھ دیے۔ کامیار اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا اور اسے پورے زور سے بستر پر گرا دیا۔ گدیلے بستر پر گرتے ہی حجاب اچھلی، مگر اس بار اس کے چہرے پر درد کے بجائے لطف کا تاثر تھا۔ کامیار نے فوراً اس کے اوپر آ کر اسے دبوچ لیا۔ اس کا وزن حجاب پر تھا مگر حجاب نے اسے اپنی مضبوط باہوں میں جکڑ لیا۔ آج میں تمہیں نہیں بخشوں گا حجاب، کیونکہ آج مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، کامیار نے اس کی گردن پر جھکتے ہوئے بے تابانہ انداز میں کہا۔ اس کے ہاتھ حجاب کے جسم پر سختی سے جم گئے تھے اور وہ اس کی قمیض کے کالر کو کھینچ کر اس کی گردن کو آزاد کر رہا تھا۔ مجھے آپ کے کسی وار سے ڈر نہیں لگتا کامیار، میں آپ کی ہر شدت سہ سکتی ہوں۔ حجاب نے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اسے مزید اپنے قریب کیا۔ کامیار نے اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ اتنا شدید اور طویل تھا کہ دونوں کی سانسیں رک گئی۔ کامیار کے دانتوں کی سختی حجاب کے لبوں پر محسوس ہو رہی تھی، مگر اس بار خون رسنے کا ڈر نہیں تھا۔
کامیار نے اپنا ہاتھ اس کے لباس کے اندر داخل کیا اور اس کے بھرے ہوئے جسم کو محسوس کیا۔ اس کی پسلیاں اب گوشت کی تہوں میں چھپ گئی تھیں اور جلد میں ایک لچک پیدا ہو گئی تھی جو کامیار کے لمس کا جواب دے رہی تھی۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے حجاب کہ میں اس لمحے کے لیے کتنا تڑپا ہوں۔ کامیار نے اس کے سینے پر اپنا سر رکھا اور اس کی دھڑکن سنی جو مضبوط اور باقاعدہ تھی۔ پہلے جب میں تمہیں چھوتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ تم ابھی بکھر جاؤ گی، مگر اب تم ایک چٹان ہو جو میرے طوفان کو جذب کر رہی ہو۔ حجاب نے کامیار کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا اور اسے سیدھا کیا۔ میں صرف آپ کے لیے زندہ ہوں کامیار، اور میری یہ صحت، میری یہ طاقت سب آپ کی امانت ہے۔ کامیار نے دوبارہ اس پر یلغار کی۔ اس نے حجاب کے بازو کو سر کے اوپر جکڑ لیا اور پوری قوت سے اس کے وجود کو اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ رات بھر اس سے ٹوٹ کر پیار کرتا رہا۔ وہ اسے کروٹیں دلاتا رہا اور اسے بھیجتا رہا، اور ہر اس زاویے سے محبت کی جس سے پہلے وہ گھبراتا تھا۔ حجاب کی سانسیں تیز تھیں مگر وہ ہر لمحے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس کے ناخن کامیار کی پیٹھ پر گڑے ہوئے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ وہ اب مقابلے کی طاقت رکھتی ہے۔ کافی دیر بعد جب بارش تھم گئی تو کامیار حجاب کے پہلو میں لیٹا اسے اپنے بازو پر کھلونا بنائے ہوئے تھا۔ حجاب کا سر اس کے سینے پر تھا اور وہ پرسکون تھی۔ کامیار نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے وہ بات کہی جو اس کہانی کا حاصل تھی۔ حجاب، میں نے تمہارا علاج کروایا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلایا اور دن رات تمہاری تیمارداری کی تاکہ یہ دن دیکھ سکوں۔ اب مجھے سکون ہے کیونکہ اس علاج کے بعد تم اتنی صحت مند ہو گئی ہو کہ کامیار کو اب سوچنا نہیں پڑتا کہ اس کی نازک سی بیوی کمزور ہے یا اسے تکلیف ہوگی۔ اب میں آزاد ہوں تمہیں اپنی مرضی سے پیار کرنے کے لیے۔ حجاب نے مسکرا کر اس کے سینے پر بوسہ دیا اور اپنی آنکھیں موند لی۔ کمرے کے باہر کھڑی سائمہ بھابھی نے جب ان کی ہنسی اور محبت بھری باتیں سنی تو وہ جل کر راکھ ہو گئیں اور وہاں سے چلی گئیں۔ اندر کامیار اور حجاب ایک نئے اور مضبوط رشتے کی شروعات کر چکے تھے جہاں اب کوئی کمزوری نہیں تھی، صرف بے پناہ طاقتور محبت تھی۔